نماز جنازہ کا مسنون طریقہ کون سا ہے؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ پڑھایا تو آپ نے 4 تکبیرات کہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہتے تھے، صحیح مسلم میں 2216 نمبر روایت ہے۔ تو ایک دن انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں 5 تکبیریں کہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، یعنی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں، 5 تکبیریں، 6 تکبیریں، 7 تکبیریں، 8 تکبیریں کہنا ثابت ہے۔ لیکن جس طرح تیسری تکبیر کے بعد، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے، تیسری تکبیر کے میں میت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اس طرح جو باقی تکبیرات ہیں ان تکبیرات کے بعد بھی میت کے لیے دعائیں کی جائیں گی، اس کی بخشش کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ تو پہلی تکبیر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لینا چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر آپ نے سینے پر باندھا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ میں 479 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے، اور آثار السنن کے اندر بھی علامہ نیموی حنفی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ سیدنا حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز سے کبھی دائیں پھرتے کبھی بائیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی دیکھا یضع ھذہ علی صدرہ، کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک جب باندھتے تھے تو آپ سینے پر رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی، یہ نماز جنازہ میں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور اس طرح جل ثناؤ کے الفاظ کہتے ہیں، یہ بھی کسی ایک روایت سے ثابت نہیں ہے۔ طلحہ بن عوف رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، صحیح بخاری میں 1335 نمبر روایت ہے۔ تو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا تو بعد میں پوچھا، انہوں نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ جب صحابی کسی کام کو کہے کہ یہ سنت ہے تو اصول فقہ، اصول حدیث اور حدیث کی شروحات کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو دوسری تکبیر کے بعد ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لے۔ دوسری تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت پڑھے، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ابراہیم پڑھے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا جو بھی دعائیں آپ کو مسنون یاد ہیں وہ دعائیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھنا ثابت ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح سلام ایک طرف پھیرنا بھی ثابت ہے اور دونوں طرف پھیرنا بھی ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فکبر علیہا اربعا وسلم تسلیمۃ واحدۃ، سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم میں حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے اس پر 4 تکبیرات کہی اور آپ نے ایک طرف سلام پھیرا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنن کبریٰ بہقی میں یہ بھی صحیح روایت ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ ان میں سے انہوں نے فرمایا کہ ایک ہے نماز جنازہ میں نماز کی طرح سلام پھیرنا۔ تو عام نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے اندر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کا اس حدیث کے اندر، اس اثر کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ تو ایک طرف بھی نماز جنازہ کے اندر سلام پھیرنا ثابت ہے اور دونوں طرف بھی سلام پھیرنا ثابت ہے، اور تکبیرات کے ساتھ جب تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اس وقت رفع الیدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ بھی سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب العلل میں صحیح روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی علی جنازۃ رفع یدیہ فی کل تکبیرۃ واذا انصرف سلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع الیدین کرتے تھے، اور جب آپ اس نماز سے جنازہ سے کمپلیٹ ہو جاتی، مکمل ہو جاتی، تو آپ سلام پھیر دیتے تھے۔ اور نافع رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ
رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو رفع الیدین اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الجنائز جامع ترمذی کے اندر فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام اور اہل علم، جن میں امام عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ، بڑے بڑے علماء، وہ بھی ہر تکبیر کے ساتھ، جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنے کے قائل تھے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔